کنٹینر کو اور اس سپلائی لائن کا انشاءاللہ ہم خود راستہ روکیں گے۔ اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے گا۔ نہ ان کے کہنے پہ ہم نے بند کی تھی، نہ ان کے کہنے پہ ہم کھول رہے ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام ان سیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اجمل جامی۔ نیٹو سپلائی بحال کی جائے یا پھر نہیں کی جائے، اس بارے میں پارلیمانی کمیٹی کی جو سفارشات ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش کی گئیں۔ یاد رہے کہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملے کے بعد سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھے کہ پاکستانی خود مختاری کا تحفظ کرنا ہے، ڈرون حملے بند کروانے ہیں، امریکہ سے اپنے مطالبات کو منوانا ہے۔ اس سلسلے میں قومی سلامتی کونسل جو ہے وہ تشکیل دی گئی، کمیٹی تشکیل دی گئی، 16 رکنی یہ کمیٹی تھی جس نے اپنی سفارشات مرتب کی دن رات محنت کر کے، اور ان سفارشات میں یہ کہا گیا کہ ہم نے پاکستانی خود مختاری سالمیت کی جو یقین دہانی ہے وہ یقینی بنانے کے لیے اپنی سفارشات اس میں مرتب کی ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں، اس کے بعد جب یہ سفارشات پارلیمنٹ میں پیش ہو گئیں تو جو اپوزیشن ہے انہوں نے پھر اعتراض کیا۔ 3 شکوں کے حوالے سے آج چوہدری نثار علی خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ حصہ نہیں ہونی چاہیے، اور کل جو ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے اس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ڈویبل ہے، اس پہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ لیٹسٹ ایونٹس آپ کو بتا دیں کہ کیمرون منٹر جو ہیں امریکی سفیر، ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آج ہی، اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے جو 3 سے 4 جلسہ عام ہوئے میاں نواز شریف کے، اس میں انہوں نے بہت سے اہم امور پر بات چیت کی، لیکن جو ڈرون حملے ہیں اس حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ ڈرون حملوں کا ذکر کریں تو اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں یہ شرط رکھی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے، نیٹو سپلائی بحال کرانے کے حوالے سے، لیکن کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی تمام جو باتیں ہیں وہ مان لی گئی ہیں ان سفارشات کے حوالے سے، تو پھر اس کے بعد نیٹو سپلائی بحال کیوں نہیں ہو رہی، اور اگر ہونے جا رہی ہے تو پھر اپوزیشن واویلا کاہے کا مچا رہی ہے، معاف کیجیے گا، یعنی اگر نیٹو سپلائی بحال کرنے کے حوالے سے مکمکہ ہو چکا ہے تو پھر واویلا کاہے کا، اور پاکستانی حکومت، پاکستانی سیاستدان کیا پاکستان کے جو حقائق ہیں اور پاکستان کے جو تحفظات ہیں اور جو حقوق ہیں ان کو یقینی بنا سکیں گے اور ان کا تحفظ کر پائیں گے؟ ان موضوعات پر ہم بات کریں گے، اور اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ نیٹو سپلائی بحال ہوگی یا پھر نہیں ہوگی، اور اگر بحال ہوگی تو پھر کیا یہ پاکستانی جو سفارشات اور پاکستانی جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے بحال ہوگی، یا پھر امریکہ اپنی شرائط منواتے ہوئے یہ بحالی جو ہے اسے ممکن بنا سکے گا؟ اس کے علاوہ کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی ہیں وہ کنسنسس پر ہیں، آن بورڈ ہیں ان سفارشات کے حوالے سے؟ اگر نہیں ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا محض پوائنٹ اسکورنگ تو نہیں کی جا رہی، اور کیا محض واویلا تو نہیں مچایا جا رہا؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ، ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیع ابراہیم صاحب، انٹرنیشنل افیئرز کے ہیڈ ہیں دنیا نیوز میں، اور جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جناب زعیم قادری صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہمارے یہاں کریں گے عمر سرفراز چیمہ صاحب۔ آپ چاروں کا ابھی تک کے لیے بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں زعیم قادری صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ آج چوہدری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی، 3 شکوں کا ذکر کیا کہ یہ شکیں جو ہیں یہ اس میں نہیں ہونی چاہیے اور ملکی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف ہیں۔ میرا آپ سے بڑا بنیادی سا سوال ہے، 16 رکنی کمیٹی بنی تھی، قومی سلامتی کمیٹی جو تھی جس نے سفارشات مرتب کی تھی، اس میں 2 نمائندے نون لیگ کے بھی تھے، اسحاق ڈار صاحب اور مہتاب خان عباسی صاحب، تو تب جب یہ شکیں اس میں ڈالی گئیں تو تب ان لوگوں نے کیا آبجیکٹ نہیں کیا؟ اگر کیا تھا تو یقیناً کچھ اختلافی نوٹ بھی کیا ہوگا، پھر اس کے باوجود جب یہ پارلیمنٹ میں آ گئے تو اس کے بعد کیوں یاد آیا ان 3 شکوں پر احتجاج کرنا؟ دیکھیں جاوید صاحب، ایک تو یہ بالکل بات درست ہے آپ کی کہ ہمارے لوگ اس کمیٹی میں موجود تھے اور انہوں نے اس پہ ریٹیلیٹ بھی کیا اور اس پہ نوٹس بھی دیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کمیٹیز میں کمپوزیشن بہت میٹر کرتی ہے۔ جب آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں آن دا بیسس آف میجورٹی تو پھر کنسنسس ہو جاتا ہے، باقی لوگوں کی میجورٹی پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ورکنگ کا طریقہ ہے قائمہ کمیٹیز کا، اسمبلیز کا۔ جہاں تک ان 3 شکوں کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی شکیں جو ہم پاکستانی گورنمنٹ آئی وڈ سے یا وہ قائمہ کمیٹی کی جو سفارشات ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بھی تو بہرحال مسئلہ ہوگی نا، تو ایٹیٹیوڈ پھر پرویل کرے گا گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ کی کیا سوچ ہے، کیا گورنمنٹ ان شرائط کو امپلیمنٹ کروا سکے گی؟ کیونکہ آج پوری قوم یکسر اس بات کو مسترد کر رہی ہے کہ نیٹو سپلائز جو ہیں
وہ ان کا کھلنا جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بڑا نیگیٹو افیکٹ آتا ہے اس کا، اور لوگ اس کے خلاف ہیں بہت، کیونکہ امریکن اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی شرائط تو منوا لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے ان کی شرائط منوانے کی تو وہ اسے ڈیویٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ یہی ہوا جب ڈرون حملوں پہ قرارداد ہم نے پاس کی، یونانیمس قرارداد تھی، لیکن جس دن وہ قرارداد پیش کی جا رہی تھی اسی دن ڈرون حملہ ہوا اور حکومت اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکی۔ پچھلے ادوار میں جنرل پرویز مشرف نے جس طرح 18 پوائنٹس مانے، وہ خود وہ پوائنٹس بنانے والے نے لکھ دیا کہ ہم نے یہ پوائنٹس بہت سارے اس لیے ڈالے تھے کہ ہم ان پہ لے دے کریں گے، ان پہ ہم بارگین کریں گے، اور ہمارا کریڈٹ بہرحال قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے 6 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات، 6 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں 6 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے۔ صاحب نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے جو تمام مطالبات ہیں وہ ہم سن رہے ہیں، ایڈریس بھی کریں، لیکن لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن والے اب بھاگ رہے ہیں اس سارے معاملے پر۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا، مشاہد صاحب یہ کہتے تھے کہ اپوزیشن والے جو ہیں اب بھاگ رہے ہیں، جو چودھری نثار نے جن 3 شکوں کا ذکر کیا، ذرائع کہتے ہیں کہ وہ آج قومی سلامتی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا اس کے مطابق وہ شکیں اس میں سے ہٹا دی گئی ہیں، omit کر دی گئی ہیں، یا اس پر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا یہ پاسبل ہوگا گورنمنٹ کے لیے کنسنسس کریٹ کر کے ان تمام قراردادوں پر منظوری کرنا اور پھر نیٹو سپلائی جو ہے وہ بحال کرنا اپنی شرائط پر؟ دیکھیے اجمل صاحب، جہاں تک کنسنسس ڈیولپ کرنے کا تعلق ہے تو وہ ہم نے بہت بڑی بڑی چیزوں پہ کر لیا ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، 19ویں ترمیم ہو، 20ویں ترمیم ہو، NFC ایوارڈ ہو، اور یہاں پر نیشنل انٹیگریٹی اور نیشنل سوورینٹی کا تعلق ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس تمام مسئلے کو پارلیمنٹ میں لایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ گو کہ پارلیمنٹ میں پولرائزیشن ہے، لیکن جہاں پر نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیشہ ہم کنسنسس ڈیولپ کر کے ہی چلتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بلیوز ان کنسنسس پالیٹکس۔ جہاں تک زعیم قادری صاحب نے بتایا کہ ان کے 2 ممبران نے اختلافی نوٹ دیا، ایسا کوئی اختلافی نوٹ نہیں آیا ہے۔ یہ نوٹ کیجئے گا زعیم صاحب، یہ نوٹ کیجئے گا، میں نے بھی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا۔ میں کر رہا ہوں، میں نے بتایا بھی تھا کہ جی شرمیلا صاحبہ، جی ہاں، دیکھیے تمام کے تمام ممبران وشمول PMLN کے جو ممبران ہیں ان کے سگنیچرز ہیں، کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے۔ اگر ہے تو زعیم قادری صاحب اگلے پروگرام میں لا کے دکھا سکتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ جو تاثر اور رائے ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے اور اپوزیشن بھاگ رہی ہے اس معاملے پر، پھر یہ درست ہے؟ نہیں، میں ایک سیکنڈ، میں یہاں اس معاملے پہ کیونکہ ایک نیشنل سوورینٹی کا معاملہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو، دیگر جماعتیں ہوں انکلوڈنگ سرفراز چیمہ صاحب، نیشنل ایشوز پہ نیشنل سوورینٹی جہاں پر آتی ہے وہاں پر ہمیں کسی کو پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موقع نہیں ہے یہ کام کرنے کا۔ لیکن میں ایک درستگی کرنا چاہ رہی تھی کہ اختلافی نوٹ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اچھی بات ہوتی کہ یہ معاملہ وہیں پر اس کو ایجیٹیٹ کیا جاتا before it came to the parliament، لیکن اس پہ نہیں کیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں آج کی چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس۔ میں نے وہ نہیں دیکھی ہے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا اور آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ کیا نواز شریف صاحب کی جو امبیسڈر سے ملاقات ہوئی، امریکن امبیسڈر سے، ان کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے، what transpired، کیونکہ اکثر دیکھیں نا یہ چیزیں بند کمروں میں ہوتی تھی ماضی کے اندر، ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، معاہدے بھی ہو جاتے تھے، تمام چیزیں ہو جاتی تھی۔ یہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب جو اس کو بڑا ایجیٹیٹ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آج کل بہت سیاست بھی ہو رہی ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہی از پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہے، اپوزیشن پارٹی ہے پارلیمنٹ میں اس وقت، ان کی اگر سربراہ کی امریکن امبیسڈر سے بات چیت ہوئی ہے تو وہ کیا ہوئی ہے ان کو بتانا چاہیے۔ میں بھی قادری صاحب ہمیں زعیم صاحب سے ہم پوچھیں گے نا یہ سوال جو آپ نے اٹھایا، یقیناً جانیں گے کہ خاص طور پر ان دنوں میں ہی کیوں یہ ملاقات ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا۔ میرے ساتھ ہے نا، میں ذرا عمر سرفراز چیمہ صاحب کو بھی یہاں پر ان کی اوپینین لے لوں۔ عمر صاحب یہ فرمائیے گا، کنسنسس ایونچولی ڈیولپ ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا، یہ آپ کو شیورٹی ہے یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے اس معاملے پر؟ بڑے زور و شور سے تقریریں کی جا رہی ہیں کہ اگر نیٹو سپلائی بحال کی گئی تو دھرنے دیے جائیں گے، پھر مارچ کیا جائے گا۔ بڑے بڑے معاملات میں کنسنسس ڈیولپ کیا، بڑے بڑے معاملات پہ۔ آپ سمجھتے ہیں NFC پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا آسان کام تھا آفٹر 19 ایئرز؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اوپر عمر صاحب سے بات کرنے دیجیے گا نا۔ عمر صاحب آج چودھری نثار صاحب نے یہ فرمایا، اچھا میرے ساتھ ہیں شرمیلا صاحب، عمر صاحب چودھری نثار صاحب نے آج یہ فرمایا کہ 3 شکیں ہیں جناب
उन पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हटा दीजिए, बाकी चीज़ें बहुत मुस्बत हैं और खोलने के बारे में भी सोचा जा सकता है नेटो सप्लाई। तो ये एक राय फिर कायम हुई, एक तासुर ये उभरा कि इन 3 शिकों को अगर हटा दिया जाए तो फिर अपोजिशन भी साथ देगी कि चलें जी नेटो सप्लाई खोलते हैं, अपनी शराइत मनवाते हैं और बहुत डिसएंगेज हम नहीं रह सकते अमेरिका से। अगर ऐसी सूरत आपको नज़र आती है कि होने जा रही है? शुक्रिया जामी साहब। देखें, जिस तरह अभी यहाँ बात हुई कि नेशनल इशूज़ पे ख़ास तौर पे पॉइंट स्कोरिंग, जो असल हक़ाइक़ हैं कम से कम वो कौम के सामने रखने चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारा अलमिया यही है कि हुक्मरान जो हैं वो कौम को सच नहीं बताते हैं। आपके सामने कि 2004 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस दहशतगर्दी की जंग के ऊपर जो स्टांस था, वो APC के अंदर 50 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल जमातें थीं उन्होंने सब ने उसको एंडोर्स किया। इसी तरीके से आपके देखें ये जो नेटो सप्लाई बंद करने की जो सबसे बात पहले हमने की कि इसके खिलाफ धरने दिए हमने पेशावर में, कराची में, तो उसका मकसद ये था कि एक स्ट्रेटिजिकली एक प्रेशर डाला जा अमेरिका फोर्सेस के ऊपर कि जो ड्रोन्स के ज़रिए जो हमारे बेगुनाह शहरियों को जो मारा जा रहा है, फ़ौजियों को मारा जा रहा है, उन ड्रोन्स को जो है रोका जाए, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। और फिर आपने देखा उसके बाद पार्लियामेंट ने एक मुत्तफ़िका करारदाद भी पेश की जिसके ऊपर जो है अमल नहीं हो सका ता वक्त है कि सलाला चेक पोस्ट के ऊपर जब हमारे फ़ौजियों को जो है निशाना बनाया गया। अब बात ये कि हकीकत कौन भी जानती है कि ये जो नेटो सप्लाई हकीकतन बंद की गई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर से की गई थी। आज अगर उनकी अगर हो गए तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट जो पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातें, हमें सब को पता है कि इनमें जो मुकमुका हुआ है, कई ऐसे इशूज़ के ऊपर कई दफ़ा कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं कि इन्होंने खुद इजाज़त दी हुई थी। पहले इन्होंने कहा कि जी हमने अमेरिकन को कोई बेस नहीं दिया, बाद में खुद शहबाज एयर बेस और दूसरे एयर बेसिस की इन्होंने खुद बात की। सो ये वो असल हक़ाइक़ हैं जो कम अज़ कम इनको कौम से सच बोलना चाहिए कि अगर इनके लीडर्स ने अगर कॉम्प्रोमाइज़ हैं, अगर उनके स्टेक्स मुल्क से बाहर हैं, तो कम अज़ कम जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं उनको कौमी मुफाद के ऊपर जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं वो कौम के सामने तो कम अज़ कम रखनी चाहिए ऑप्शंस। इसलिए मैं अब ये समझता हूँ कि नेटो सप्लाईज किसी तौर पे भी नहीं खुलनी चाहिए जब तक अमेरिकन इस चीज़ की गारंटी ना करें, इंश्योर ना करें कि आइंदा ड्रोन अटैक्स जो हैं वो बंद होंगे। यानी कि अगर वो कर दें तो ऐसी कोई बात हो नहीं रही, आइंदा ड्रोन अटैक बंद होंगे या नहीं होंगे ऐसी कोई यकीन दहानी बज़ाहिर नज़र नहीं आती। और फिर जो पाकिस्तान का स्टैंड था कि सलाला चेक पोस्ट वाले वाक़े के बारे में जो अमेरिका है वो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे, उस बारे में भी उन्होंने साफ कह दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लगते हैं कि मनवाने खासे मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन आखिर कब तक भी पाकिस्तान डिसएंगेज रह सकता है अमेरिका से और फर्द वाहिद की तरह कैसे सर्वाइव कर सकता है इंटरनेशनल सिनेरियो में? समी इब्राहिम साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने हमारे सियासतदानों की सुनी, जो आज की डेवलपमेंट्स हैं वो भी आप तक पहुंची। कैमरन मंटर से मुलाकात हुई, मियां नवाज शरीफ साहब की, जनरल एलन यहाँ पर आए, जेम्स मैटिस भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये जनरल पाशा के जाने के बाद ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि बर्फ पिघल रही है? क्योंकि एक राय ये भी है कि मई में जो ISAF का इजलास है उससे पहले नेटो का जो इजलास है वो चाहते हैं कि सारे के सारे मामला तय हो जाएं। देखिए, मुझे ये नहीं पता कि सारे मामला तय होंगे या नहीं, लेकिन जामी जो मैं अमेरिकन मीडिया को देखता हूँ और पेंटागन के स्पोक्समैन की ब्रीफिंग को देखता हूँ, तो ये जो 2 जर्नलों का दौरा है उसके बाद वहाँ से तो ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी है कि नेटो सप्लाई खुल जाएगी और ये जो प्रोसेस है बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, जो मैं ये सियासतदानों की बात सुन रहा था तो एक इसमें से बात निकल रही थी कि एतराज़ ये हो रहा था कि जब पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई तो मुस्लिम लीग नून ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। देखिए जामी, बात यह है कि जो डिस्कशन का सही फोरम है वो पार्लियामेंट है। अगर मुस्लिम लीग नून ने उस पार्लिमानी कमेटी में इस पर कोई एतराज़ नहीं भी उठाया तो असल एतराज़ उठाने का फोरम अब है, यानी पार्लियामेंट के अंदर। मकसद ही ये करारदाद वहाँ पर लाने का ये था कि वहाँ पर बहस हो, इनपुट आए और फिर उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई की जाए। अब पिछले जब से ये हुकूमत और जमहूरी प्रोसेस आया तो एक हमने ट्रेंड देखा है कि पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप के लिए के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन सेनेट का इलेक्शन हो तो मुकमुका के जी सारे जो हैं वो बगैर इलेक्शन के कामयाब हो जाएं। इस तरह का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है तो पार्लिमानी कमेटी में आप अंदर तय करके आएँ और बस बिल्कुल एक दिन सेशन करके तो इसको अप्रूव कर दिया जाए। ये प्रोसेस गलत है। ये अच्छी बात है पार्लियामेंट में डिस्कस करना, लेकिन कौमी सलामती कमेटी के साथ साथ जो पाकिस्तान के स्कॉलर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, जो फोर्सेस पार्लियामेंट से बाहर हैं, उनको भी इसमें आपको इन्वॉल्व करना चाहिए था और इसमें लेके आना चाहिए था। अब जहां तक बात है पाकिस्तान की आइसोलेशन, जो पार्लियामेंट से बाहर फोर्सेस हैं जो नुमाइंदगी करते हैं दीगर कई हवालों से, उनको भी ऑन बोर्ड लाना चाहिए था। ऐसा तो देखने को नहीं मिला, ये भी हम जानेंगे। और क्या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का मुतालिबा मान लेगा ड्रोन हमले बंद करने का, नेटो सप्लाई बहाल करने के एवज और गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांग ली जाएगी? ये सब सवाल और इनके जवाब हम जानेंगे इन सेशन में ही। मेरे साथ ही रहेगा, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।
ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. زین قادری صاحب, آپ کی جانب آتا ہوں میں. یہ بتائیے کہ پچھلے جو 3-4 گیدرنگز ہوئے ہیں, جلسے ہوئے جس میں میاں صاحب نے خطاب کیا, اس سے پہلے ہم نے جب بھی دیکھا آپ کی اعلیٰ قیادت نے ڈرون حملوں کے خلاف بات کی, اسے بند ہونا چاہیے, اور اپنے موقف کا کھل کے انہوں نے وضاحت بھی کی. لیکن پچھلی 3-4 گیدرنگز میں, جلسوں میں ہم نے دیکھا میاں صاحب نے ڈرون کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کی ملاقات ہوتی ہے کیمرون منٹر صاحب کی, اور پھر چودھری نثار کی پریس کانفرنس, جس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 شقیں ہیں یہ نکال دیں, اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کافی مثبت ہیں. تو اس سے کچھ ایک رائے یہ ابھرتی ہے, ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کچھ مکمکاسی کی خوشبو جو ہے وہ جھلکتی ہے. حضور, ہم نے تو ہم پورے پاکستان میں واحد قیادت ہے جس نے نگیٹ کیا ہے, کنفرنٹ کیا ہے امریکہ کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ یاد کریں بل کلنٹن کے وچے ٹیلی فون اور میاں صاحب کا خطے میں بھارت کا تسلط قبول کرنے سے انکار, اور اٹامک ایکسپلوژنز. کوئی کہتا جی پریشر بڑا تھا قوم کا, کوئی کہہ رہا جی یہ ہو گیا, کوئی کہہ رہا جی وہ لازمی کرنے پڑنے تھے, فوج کا پریشر تھا. اور میرے بھائی کیے تو اسی نے نا. میں کہتا ہوں کہ یہ کام اسی نے کیا, یہ کریڈٹ بھی اسی کا ہے. کوئی دے رہا ہے, کوئی نہیں دے رہا. جہاں تک بات ہے ڈرون حملوں کی قرارداد کی, یہ تو بات ٹھیک ہے, یہ تو سامنے ہے سب کی. میں نے ایک سیکوینس آپ کو بیان کیا, میں اسی سیکوینس میں جواب دے رہا ہوں. سیکوینس بیان کیا نا کہ پچھلی 3 سے 4 گیدرنگ جو تھی, بھونگ میں جلسہ تھا, خانیوال میں تھا, رحیم یار خان میں تھا, وہاں بھی ہم نے کوئی ایسا ذکر نہیں سنا. اور پھر کیمرون منٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, شرمیلا صاحبہ پوچھتی ہیں جی ملاقات ہوئی, خیر ہے, کیسی ہوئی, کیوں ہوئی, کیا باتیں ہوئی وہ بتائیں قوم کو. اور پھر چوتھی بات چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس میں کی کہ 3 شقیں نکالیں. میں جواب دے دوں نا, آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اتنے لمبے سوال کر کے. میرا عرض صرف یہ ہے کہ جہاں تک ڈرون حملوں کی کرنا ضروری تھا نا کہ آپ کو نقطے سارے بیان کر دوں تاکہ ان نقطوں کا جواب آپ دیں. مجھے یاد تھا آپ کے کیا سوالات تھے. میری صرف یہ عرض ہے کہ جو ڈرون حملوں کی قرارداد تھی وہ کس نے پیش کی تھی, ہم نے پیش کی تھی, اور وہ یونینیمسلی پاس ہوئی. حکومت نے بھی اس کو سپورٹ کیا, سب کچھ ہوا. لیکن ہو سکتا ہے کہ ضمناً ان 2-3 جلسوں میں ذکر نہ آ سکا ہو. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بڑی اسٹریٹ فارورڈلی اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی پر سیریس تھریٹ ہیں. ان پہ کسی قسم کا کمپرومائز ہم نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کرنے دیں گے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ جو ہے نیٹو سپلائز کا مسئلہ ہے, دیکھیں اس میں جواب دینے لگے تو میرے بڑے بھائی, اور میں روز صبح سنتا ہوں, بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. جو مسئلہ ہے آئسولیشن کا, اس پہ چیمہ صاحب نے بھی ابھی کہا کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آیا اگر وہ ڈرون حملے بند کرنے کی بات کرتے ہیں اور سلالہ چیک پوسٹ پہ کیے جانے والے حملے پہ معافی مانگتے ہیں تو پھر یقیناً نیٹو سپلائز کھول دی جانی چاہیے. یہ ان کا بھی نقطہ نظر ہے. لیکن میں یہ صرف بات اپنے بڑے بھائی سے سننا چاہوں گا, کیونکہ جو آئسولیشن کی بات ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جو آج یقیناً ہم ایز پاکستانیز سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں. لیکن میں یہ آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں کہ میاں محمد نواز شریف نہ تو کبھی کمپرومائز کریں گے, نہ انہوں نے کبھی کمپرومائز کیا پاکستان کی سوورینٹی پہ. ملاقات کس کی خواہش پہ ہوئی اور اس کے بعد کیا جواب لے کے گئے, انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کو پتہ لگ جائے گا. صحیح. اب یہ بتا دیں آپ مجھے کہ چودھری صاحب نے جو 3 شقوں کا ذکر کیا, اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت جو ہے ان شقوں کو امٹ کر دیتی ہے یا امینڈ کر دیتی ہے اکارڈنگ ٹو یور وشز, تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ کیا پھر آپ ان ریزولوشنز کو اپروو کرنے جائیں گے اسمبلی میں, یا پھر بھی آپ اس سے ہٹیں گے؟ نہیں جی نہیں, وہ تو انہوں نے آج کیٹیگوریکلی کہہ دیا نا لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہ جو شقیں ہیں وہ ہمارا کنسرن ہے, وہ شقیں ہٹیں گی, اس کے بعد ڈسکشن شروع ہوگی. اور ایک میرا خیال میں اصولی طور پر یہ میرا ذاتی موقف ہے کہ ایک ری ڈرافٹ کرنا چاہیے آپ کو, اپنی فارن پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے, جس میں آپ آئسولیشن میں بھی نہ جائیں لیکن آپ کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی بھی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے, اور لوگوں کا کنسرن یقیناً اپنی جگہ پر موجود رہے کہ جو کلنگز ہو رہی ہیں ڈرون حملوں کی وجہ سے, اور جو ڈیوسٹیشن آ رہی ہے پاکستانی علاقوں میں, اس پہ جو ریاکشن ہے پاکستانی قوم کا, اس کو پراپرلی کنوے کیا جائے, اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ آیا یہ پراپر کنوے جو کیا جا رہا ہے یہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں. حکومت وقت کا کردار اس میں بہت اہم ہے. ان کو بہرحال میک شور کرنا ہے کہ جو بھی چیز پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے کنوے کی جائے اس بار,
کیونکہ پہلے تو نہیں ٹھیک کیا ہے جا شرمیلا صاحب اب بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے بھی 4 ریزولوشنز آ چکی ہیں مختلف اہم امور پر مختلف اہم معاملات پر. جوائے صاحب کہتے ہیں کہ ان کا جو حال ہوا ہمیں ڈر ہے کہ اس دفعہ بھی جو یہ ریزولوشن پاس ہوگی نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے اس کا بھی وہی حشر ہوگا. ہمیں اس چیز سے کافی ڈر ہے اور ہمارے اس پہ تحفظات بھی ہیں. ایسا کیوں لگتا ہے اپوزیشن کو اور کیا واقعی حکومت جو ہے اس کو ممکن بنا پائے گی کہ سالڈ وے میں یہ سفارشات جو ہیں ان پر عمل درآمد کو ممکن کیا جا سکے؟ دیکھیے اجمل 14 مئی کا جو جوائنٹ پارلیمنٹ کا جو ریزولوشن ہے 2 مئی کے واقعے کے بعد اس کو اگر آپ اٹھا کے پڑھیں تو اس میں کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں سے مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ کہاں کسی قسم کی وائلیشن ہوئی ہے. اکثر میں یہ بیٹھ کے سنتی ہوں ٹیلی ویژن چینلز پہ اور لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں بغیر پڑھے ہوئے کہ جناب ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں. اس ریزولوشن میں ڈرون اٹیکس کو کہا گیا ہے کہ دے آر انیکسیپٹیبل, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ جی اگر آئندہ ڈرون اٹیکس ہوں تو اس کو مار گرائیں, فوج کو یہ ڈائریکشن دیں کہ اس کو مار گرائیں. لکھوا دیتے ہیں نا اس ریزولوشن میں, پھر اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم نے اسے وائلیٹ کیا. اب آ جاتے ہیں کون لکھواتا یہ شملہ صاحب کون لکھواتا؟ سن لیں پلیز, الاؤ می ٹو اسپیک زعیم, اور آپ اس پہ جواب دے سکتے ہیں. پارلیمنٹیرینز, اور اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں, سب کے ایم این ایز شامل ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی تو 125 سیٹیں ہیں نا جی, باقی پارلیمنٹیرینز تو اور جماعتوں کے ہیں نا, وہ لکھواتے ہیں. ہم نہیں پاس ہونے دیتے اس جوائنٹ ریزولوشن کو, تو یہ لکھوانا تھا اس کے اندر کہ آئندہ ڈرون اٹیکس ہوگا تو ہم حکومت کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ وہ فوج کو ڈائریکشن دے کہ ان کو مار گرائے. وہاں تو کسی نے نہیں لکھوایا اس کے اندر. اب آ جاتے ہیں اس نئی ریزولوشن کے اوپر. ابھی جو زعیم بات کر رہے تھے کہ جناب ری ڈرافٹ کریں فارن پالیسی, تو دیکھیے ہم یہ کمیٹی بنی اس لیے ہے, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ یہ تمام چیزیں فارن پالیسی کے حوالے سے یہ اس کے اوپر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی جس نے اپنی سفارشات دی پارلیمنٹ کو. اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوگا. جو پیرامیٹرز پارلیمنٹ سیٹ کرے گا ویزا پاک یوس ریلیشن شپ, اسی پیرامیٹرز کے اندر رہ کے حکومت اپنی فارن پالیسی ڈرافٹ کرے گی. دیکھیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, پولیٹیکل پوائنٹس کرنے کی بات نہیں ہے. ہم سب پاکستان کے رہنے والے ہیں, ہم نے اپنی سوورینٹی کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے. امریکہ اپنے مفاد کو دیکھا, وہ اپنی چیزیں ایجیٹیٹ کرے گا, ہم اپنی چیزیں ایجیٹیٹ کریں گے. نواز شریف صاحب نے دھماکہ کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے نیٹو سپلائیز روکی, بون کانفرنس کا بائیکاٹ کیا, شمسی ایئر بیس کو خالی کروایا. یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے, جس کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ دینا چاہیے, اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیے سیاست دان ہی ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں, کوئی فوجی عامر آ کے تو نہیں چلاتا, وہ تو پھر معاہدے کرتا ہے ٹیلی فون کالز کے اوپر, سین انفورسین جو کبھی پتہ ہی نہیں ہوتے, قوم کے سامنے آتے نہیں. ہم نے تو یہ بھی کہا ہے اور اس ڈیمانڈ کو بھی ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی جو خفیہ معاہدے ہوئے وہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے لائے جائیں, تاکہ آئندہ جو بھی معاملات ہوں ملک کی سالمیت کے حوالے سے کسی بھی ملک کے لیے وہ قوم کے سامنے آئیں. اس میں میڈیا بھی بیٹھی ہے, اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, اس میں اینالسٹ بھی بیٹھے ہیں, وہ تمام اپنی سفارشات دیں. وائی ناٹ؟ ضروری نہیں ہے کہ اگر چیمہ صاحب کی جماعت پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے تو وہ بات نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے ہیں, اچھی ایڈوائس آئے گی, we will of course incorporate it. میرے ساتھ ہے نا, میں عمر سرفراز سے ذرا بات کر لوں. سرفراز صاحب یہ بتائیے گا کہ مذہبی جماعتوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر نیٹو سپلائی بحال کی گئی تو دھرنا دیں گے, اور شدید قسم کے نتائج کی دھمکیاں بھی انہوں نے دے رکھی ہیں. اور سمیع صاحب نے پہلے بات کی کہ جو پارلیمنٹ کے میں شامل لوگ نہیں ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, اس ڈیبیٹ کے اندر بڑی ڈیبیٹ کرنی چاہیے. تو اگر یہ آپ لوگوں کی جو مطابق سمجھ آتی ہے, دانش اس کے مطابق بحالی نہیں ہوتی, بحالی ہو جاتی ہے اگر, تو پھر آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کہ آپ لوگ بھی مارچ کریں گے, دھرنا دیں گے اور شدید تحفظات اپنا اظہار کریں گے ان کا؟ جامی صاحب, جہاں تک میجر ایشوز کے اوپر آن بورڈ لینے کی بات ہے, حکومت نے 2 دفعہ APC میں دعوت دی. ہم لوگ باوجود اختلافات کے ہم لوگ گئے, نیشنل انٹرسٹ کے اندر گئے, وہاں جا کے ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. دیکھیں بیٹھ کے گفتگو کرنا مقصد تو نہیں ہے, مقصد تو یہ کہ جو ریزولوشن اگر کنسنسس سے اگر کوئی چیز آتی ہے سامنے تو اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو. ابھی جس طرح قرارداد کی آپ نے بات کی, قرارداد پاس ہونے کے کتنے عرصے تک جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی شرمیلا بی بی نے کہا کہ جی اس کے اندر آپ یہ بھی شک ڈال دیتے کہ جی فوج کو آرڈر دیں یا ایئر فورس کو آرڈر دیں کہ ڈرونز کو مار گرائیں. اگر وہ ڈال بھی دیتے تو اگر جو پہلے سے پاس کردہ قرارداد تھا اس پہ کتنا عمل ابھی تک ہو سکا ہے. اور دوسری ایک اور چیز ہے, حکومت کا کام امپلیمنٹ کرنا ہے, اور دوسری طرف یہ جو کریڈٹ لے رہے ہیں زعیم قادری صاحب کہ جی ہم نے قرارداد پیش کی, حالانکہ جب انہوں نے 3 سال کے بعد جو 10 پوائنٹس دیے تھے, بڑے ریولوشنری 10 پوائنٹس تھے, ان میں ڈرونز کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ تو تحریک انصاف ہی تھی جس نے سب سے پہلے اس ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا, دھرنے دیے, اور سارا عوامی ایک پریشر جو ہے وہ کریٹ کیا گیا جس کے اوپر یہ سارا ہوا. بات جہاں تک
پارلیمنٹ کے کردار کی ہے، جس سے ہم توقع اگر آپ کی جا رہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کچھ کرے گی، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ 4 سال کے اندر جو پالیسیز رہی ہیں یہ وہی پالیسیز ہیں جو ایک ڈکٹیٹر کی پالیسیز کا تسلسل ہے، اور جو کام وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نہیں کر سکا وہ ان کمپرومائز سویلین ڈکٹیٹرز نہیں کیا. اور آپ کے سامنے کہ اگر اس نے 8-10 اگر ڈرون حملے ہوئے اس کے دور کے اندر، تو ان کے دور میں تو 250 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں. اور ایک طرف یہ جو کلیم کیا جاتا ہے ابھی کل بھی ویسے ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں 4 افراد مارے گئے ہیں، کہ یہ ابھی کل بھی ڈرون حملہ ہوا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. عمر صاحب میرے ساتھ رہیے گا. ڈرامہ ہے یہ قوم کے سامنے صرف آنکھوں میں دھول ڈھونکنے بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بھی کل بھی ڈرون حملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم سمیع ابراہیم صاحب سے بات کریں گے پروگرام ان سیشن میں، اور بات کریں گے کہ جو ہیلری کلنٹن ہیں، اطلاعات ہیں کہ وہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے بےتاب ہیں 1 یا 2 مہینے کے اندر اندر. اور اس کے علاوہ جنرل ایلن کا اور جنرل میٹس کا جو دورہ ہوا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور انہوں نے کس حد تک مدد دی ہے تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے. سمیع ابراہیم صاحب سے اس پر تجزیہ جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پارلیمانی جو کمیٹی ہے قومی سلامتی کی، اس کی سفارشات اور نیٹو سپلائی بحال کرنے یا پھر نہ کرنے کے بارے میں، اور مختلف سیاسی جماعتوں کا جس میں کردار ہے، نقطہ نظر ہے، وہ اب تک ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سمیع صاحب، ایک بڑا دلچسپ سا سوال بنتا ہے اس صورتحال کے تناظر میں کہ کیا ہم امریکہ کے لیے زیادہ ضروری ہیں یا امریکہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں جامی، اس وقت دونوں ممالک ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ بہت ضروری ہے، اور خارجہ پالیسی کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ ہوش سے کیا جاتا ہے، جذبات سے نہیں کیا جاتا، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ ملکی مفاد کس طرح کس چیز سے وابستہ ہے. اب ذرا پاک امریکہ تعلقات پر آپ نظر ڈالیں. مختصراً ہم پچھلے 8, 9, 10 سال سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے اکابرین یہ بار بار بتاتے ہیں کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. بلینز آف ڈالرز ہم نے خرچ کر دیے، ضائع کر دیے. آج پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں صحت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس کے لیے ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. ہمیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور پھر ہم امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں لڑتے رہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت کو اس حوالے سے کوئی کمزوری دکھانی چاہیے یا شرم دکھانی چاہیے، کیونکہ لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کرائسس ہو تو بھلے ان کا جو سٹینس ہے وہ ان پاپولر ہو، لیکن اگر وہ ملکی مفادات کے تابع ہے تو اس کو کھل کر بیان کرنا چاہیے. موب کے پیچھے لگ کے لیڈرشپ کو اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرنا چاہیے. وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جن کی لیڈرشپ سچ نہیں بولتی. سچ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت انٹرنیشنل اسسٹنس کی ضرورت ہے. پاکستان کے 18 کروڑ عوام اس وقت غربت کی آگ میں سلگ رہے ہیں، اور اگر یہ سیاستدان پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے، اس آئسولیشن کو ختم نہیں کیا، تو اس کا پاکستان کے عوام سفر کریں گے، کیونکہ امیر آدمی کو آج بھی کوئی معاملہ، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا امریکہ کے جو لیڈران ہیں، جنرلز دورہ کر کے گئے ہیں اور جو آپس میں پاکستان کے مذاکرات ہیں. دیکھیں، جو ایک اچھی چیز مجھے نظر آئی اس ساری بات میں، جنرل ڈیمپسی نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جنرل کیانی کے ساتھ ان کی اب تک 5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. یعنی یہ ایک بہت ایک خوش آئند چیز ہے کہ اگرچہ ہمارے اختلافات ہیں، اگرچہ اس وقت دوری آئی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ہم اپنے ریلیشن کو کسی ایک واقعے کا ہوسٹیج نہیں بنا سکتے. ہمیں اس آئسولیشن کو ختم کر کے دنیا میں، اس کمیونٹی میں جو گلوبل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ رہنا ہوگا. اور جو ملکوں کے درمیان جو مفادات ہوتے ہیں وہ 2 اشخاص کے درمیان تعلقات کی طرح سے نہیں ہوتے. ملکی مفادات کو دیکھ کر آپ کو ٹف فیصلے کرنے پڑیں گے. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ ملکی مفادات کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جب ملکی مفادات کو دیکھا جاتا ہے، فورن پالیسی جب اس کے مطابق بنائی جاتی ہے، تو ہم نے یہ پڑھا اور سنا، شاید غلط بھی ہو لیکن یہی پڑھا یہی دیکھا کہ جو پھر پاپولر سینٹیمنٹ ہے اس کو اگنور بھی کہیں کرنا پڑے تو کیا جاتا ہے، اور جو ملکی مفادات ہیں دیر پا ان کو دیکھا جاتا ہے. جی ڈیفینیٹلی. اب دیکھیں، اس وقت دفاع کونسل پاکستان کہتی ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں گے، عمران خان صاحب کی جماعت بھی کہتی ہے وہ سڑکوں پر آ جائیں گے، لیکن اس وقت سوال سارے پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان صرف ایک ملک علیحدہ پوری دنیا سے آئسولیٹ ہو کر زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں زندہ رہ سکتے. ہمیں کامن گراؤنڈز تلاش کرنی پڑیں گی. 10 ایشوز ہیں امریکہ اور پاکستان کے، ہو سکتا ہے ایک ایشوز پر 2 ایشوز پر ہمارے ان سے مختلف اختلافات رہیں، لیکن جو باقی مسائل ہیں، جو باقی ایشوز ہیں، اگر ہماری ان کی کامن گراؤنڈ ہے تو ہمیں ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہے. اس ورکنگ ریلیشن شپ کو اگر ہم نہیں رکھیں گے، اور اگر کوئی گروپ اس کے ہم پریشر میں آ کے کوئی ایسا فیصلہ کریں یا بہت زیادہ ایک ان پاپولر بھی نظر آ رہا ہو وہ فیصلہ، ہمیں وہ کرنا پڑے گا فیصلہ ایسا جس سے پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہو. ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. 18 کروڑ عوام کسی ایک واقعے کا ہوسٹیج نہیں بن سکتے. جامی صاحب
ٹھیک ہے سمیع صاحب ساتھ رہیے گا. عمر سرفراز چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ایک رائے یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جو عسکری قیادت ہے وہ خارجہ پالیسی کی جو آنرشپ ہے وہ پولیٹیکل جو ہمارے عہدیدار ہیں سیاسی جماعتیں ہیں انہیں دینا چاہتی ہے. ایک زمانے تک یہ گلہ شکوہ ہوتا تھا کہ جی عسکری قیادت خارجہ پالیسی بناتی ہے. اب جب کہ وہ خود چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بنائیں تو کیا ہماری سیاسی جماعتیں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں بھرپور طریقے سے اس بارے میں؟ دیکھیں جتنی جہاں تک وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں وہ تو پوری قوم کے سامنے، پارلیمنٹ کا کردار قوم کے سامنے ہے. جب جو بات جامی صاحب نے کی آئسولیشن کی تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ تحریک انصاف بھی آئسولیشن پہ بلیو نہیں کرتی. ہم بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں، امریکہ کی ان پالیسیز کے خلاف ہیں جن سے قومی مفاد جو ہے کمپرومائز ہوتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ جو نیٹو سپلائی کا بند کرنا جو تھا اس کی جو ہم نے ریکمینڈ کیا تھا وہ صرف ایک اسٹریٹجک ایک پریشر کے طور پہ تھا، ایک موو کے طور پہ تھا کہ امریکہ کو پہ پریشر ڈالا جائے کہ یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں جن سے ہمارے بے گناہ شہری جو ہے مارے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے. جس طرح انہوں نے کہا کہ اور کامن گراؤنڈ ہیں، بالکل ہم بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں، اس پہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں وہ دو طرفہ جو مفادات ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے. بائیلیٹرل انٹرسٹ کو جو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یک طرفہ کہ ہم پچھلے 8 سال سے بندے بھی موائے جائیں، اربوں روپے کا نقصان بھی کریں، اپنے فوجی بھی مروائیں، اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے ذلت بھی ہمیں اٹھانی پڑے، ہماری قوم جو ہے مہنگائی کے جو ہے پہاڑ جو ہے ان کے اوپر بھی ڈالے جائیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہا جائے کہ جی ہم جو ہے دور رس مفادات کے لیے لانگ ٹرم جو ہے ریلیشنز کے لیے ہم یہ پھر دوبارہ سے جو ہے سجدہ ریز ہونے کو تیار ہے. تو یہ کم از کم ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ قومی وقار اور عزت کا خیال رکھا جائے، لیکن ہمیں ملکی مفاد، اپنی خودداری اور سلامتی جو ہے اس کو سب سے جو ہے ٹاپ پرائیورٹی. جامی میں ایک صرف چھوٹا سا کمنٹ یہاں پہ ایک مجھے اگر کمنٹ کرنے دیں. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے، افغانستان سے امریکہ جانے کی تیاری کر رہا ہے اور وہاں پر مستقبل کی پیش بندی ہو رہی ہے. اب اگر ہم آئسولیشن میں ہم باہر ہیں، وہاں پر آلریڈی سارے ٹھیکے انڈیا کو دیے جا رہے ہیں. افغان فوج کو اس وقت انڈین ٹرین کر رہے ہیں. ہمارے جو ویسٹرن بارڈر سب سے پہلے محفوظ ہوتے تھے اس وقت وہ غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں اس کا کچھ فیصلہ کرنا ہوگا آئسولیشن میں. اور ایک میں بات آخری یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کامن گراؤنڈز کی بات ہے، ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی جماعت نے یہ تو کہہ دیا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، سلالہ میں ہمارے فوجی جو ہیں وہ شہید کر دیے. میں ان سے پوچھتا ہوں کیا انہوں نے امریکہ سے جو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اپنے چیریٹی کے لیے، ہاسپٹلز کے لیے، کیا وہ بند کی؟ جہاں پر کامن گراؤنڈز ہیں، جہاں پر اپنے مفاد ہیں، وہ کام سارا ہی ویسا ہو رہا ہے. لیکن جہاں پہ پاکستانی قوم کا مسئلہ آئے گا وہاں پر سیاست کی بات آ جائے گی اور ایک سڑک پر لوگ نکل آئیں گے. یہی بنیادی مسئلہ اس پروگرام میں ہم نے اٹھانے کی کوشش کی کہ جب فورن پالیسی بنائی جاتی ہے ملکی مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے نہ کہ ذاتی مفادات کا. عمر سرفراز صاحب آپ بول رہے ہیں کچھ، بولیے گا. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا جامی صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ کہ ہم جو اگر نیٹو سپلائی اگر بند کرنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ ایک پریشر، اگر امریکہ اگر جو ہے انشور کر دیتا ہے کہ وہ ہمارے بے گناہ شہریوں کو نشانہ نہیں بنائے گا، ہمارے فوجیوں کو جو ہے ڈرون اٹیکس ان پہ نہیں کیے جائیں گے آئندہ مستقبل میں، اور غیر مشروط اگر معافی مانگی جاتی ہے جو ابھی تک ہوا ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں نے بھی آپ جیسے پہلے بھی واضح کیا کہ آئسولیشن پہ تو ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ آئسولیشن کے اندر جو ہے ہمیں رہنا چاہیے اور بالکل تعلقات جو ہے ختم کر دینا چاہیے. اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ دو طرفہ جو بات ہے یہ دو طرفہ ہونی چاہیے، ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے شمیلہ صاحبہ، اب یہ تو کچھ سیاسی نقطہ نظر بھی ہم نے دیکھا اور تجزیہ بھی سمیع صاحب کو سنا، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ چاہتے ہیں سب لوگ کے تعلقات بحال ہوں لیکن شرائط جو ہیں وہ ہماری مانی جائیں. اب ان کا کیا کیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی صورت بھی نیٹو سپلائی بحال نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوئی تو پھر بھیانک نتائج ہوں گے، لانگ مارچ کریں گے، دھرنے دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جامی صاحب، جو اس وقت پارلیمنٹ ہے ایک ڈیموکریٹک پارلیمنٹ، وہ بہتر فیصلے کر سکتی ہے. اور جس طریقے سے ابھی زعیم قادری صاحب اور عمر چیمہ صاحب نے بات کری اور سمیع صاحب نے بڑی اچھی بات کری کہ ہم آئسولیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور جو جوائنٹ پارلیمنٹ کی جو ریزولوشن ہے مئی 2 کی، اس میں یہ باقاعدہ ایک شک ہے کہ وی اپریشیٹ اینڈ وی پلیج ٹو کنٹینیو انٹرنیشنل کوآپریشن ٹو ایلیمینیٹ انٹرنیشنل ٹیررزم. تو یہ پوری پارلیمنٹ نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو کسی صورت بھی آئسولیشن میں جانے نہیں دیں گے. اب معاملہ آ جاتا ہے کہ جی آپ کے ملک کے اپنے مفاد ہیں، امریکہ کے اپنے، دیگر ممالک کے اپنے، ہر کوئی اپنے ملک کے مفاد دیکھتا ہے نا. اب کس حد تک، کیونکہ ماضی میں تو جو ہوتا رہا وہ پاکستان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، ڈرون اٹیکس بھی ہوتے رہے ہیں، آپ نے شمسی ایئر بیس بھی دے دیا، آپ نے نیٹو سپلائیز بھی کھولے ہوئے تھے، آپ نے ان پہ ڈیوٹی بھی نہیں لی، بڑی چیزیں ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے اب تک آئی بھی نہیں ہیں.
تو اب جو ہم فیصلہ کریں، اگر ہم نے اسی طریقے سے مکا کر کے کھول دینا ہوتا تو نہ ہم ابھی تک سٹینڈ نہ لیتے. ابھی تک نیٹو سپلائیز بند ہیں، شمسی ایئر بیس ہم نے واپس، حالانکہ آپ کو پتہ ہے یعنی کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ اوباما آپ نے کا بھی موقف کال یہ کر ہے دیا کہ تھا. اگر مکا کرنا ہوتا تو اب تک یہ سٹینڈ ہم نہ لیتے. میں رننگ شارٹ آف ٹائم شرمیلا صاحبہ، اوباما سے لے کے مجھے یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کرنا ہے کیونکہ I'm really running short of time. مجھے آپ پروگرام بند کرنا ہے یہاں پر. جامی صاحب آپ نے میری بات نہیں سنی، میرا یہ زیادتی ہے. جی ویری بریف کمنٹ پلیز. میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سمی بھائی نے جو دیا کتھارسس، میرا خیال میں وہ بہت حد تک درست ہے، لیکن میں اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان فارن پالیسی دیر نو فری لنچز. آپ نے اپنی ساورینٹی کو گارڈ کرنا ہے. اور دوسری بات میرے خیال میں جب آپ بائیلیٹرل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں اور اس میں آپ امداد اور کیری لوگر بل جیسے معاملات میں پیسے لے کر سبسیوینٹ ہو جاتے ہیں، اگر اس کو نکال دیا جائے، نگیٹ کیا جائے، تو پھر ریلیشن شپ برابری کی سطح پر ہوں گے جو ہمارے بھی برابری کی سطح پر نہیں ہوتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے جی ہاں میں اب سب سے پھر کبھی کسی اور پروگرام میں بات کروں گا. وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم. نیٹو سپلائی اگر بحال ہوتی ہے تو پھر یقیناً پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو اس کے اپنے مفادات ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنائے، اور ساتھ ساتھ جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. اور پاکستان کے پاس ڈپلومیٹکلی اچھا چانس ہوگا کہ وہ فارن پالیسی کے محاذ پر میکسیمم بینیفٹ گین کر سکے اس اپرچونٹی سے. اجمل جامی کو ان سیشن سے اجازت دیجیے.